آج دیکھیں جتنے احباب قرآن کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بس حفاظ بنائے ہیں یا حفاظ بنانے کے لیے استاد رکھے ہیں، بس ہم بچوں کو روٹی دیتے ہیں، بچوں کا انتظام کرتے ہیں، اس کو ایک مدرسہ نہ سمجھیں۔ وہ سمجھیں نبی کے آنے کا جو پہلا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے امت کے بچوں کو لگایا ہوا۔ ان بچوں کو لگا کے ان کے پیچھے بڑوں نے اپنی دولت خرچ کی ہے، انہوں نے وقت دیا ہے، بیٹھ کے ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دے رہے بلکہ نبی کے آنے کا پہلا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ اور تا قیام قیامت جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے، ان کو تو اپنی اس خوبی پہ ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بیان کیا گیا۔ پہلا مقصد قرآن کی آیت تلاوت کرنا، پھر قرآن کی تعلیم دینا۔ یہ جو لفظ ہے نا یعلمہم الکتاب، کتاب کون سی ہے بھائی؟ بولے اردو کی کتاب کا ذکر ہے یا انگلش کی کتاب کا ذکر ہے یا فزکس کیمسٹری بایو سائنسز کا ذکر ہے؟ اس کتاب سے مراد نہ تو تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔ پوری 104 کتابوں کے اندر میں سے کوئی ایک صحیفہ، کوئی کتاب نہیں ہے۔ اگر یعلمہم الکتاب سے کتاب مراد ہے تو میری اور آپ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے تو اس سے ایک اور بھی دلیل ملتی ہے کہ میرے نبی کی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ کریم نے ساری کتابوں کی شانیں قرآن مجید کے اندر جمع کر دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس کو عالم سمجھتے تھے؟ کس کو عالم کہتے تھے؟ سورہ بقرہ شریف اور سورہ آل عمران جس کو 2 سورتیں آتی ہوتی اس کو صحابہ کے زمانے میں عالم کہتے تھے۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا فلاں عالم دین ہے، ان کو اتنے نہیں پتا یہ ترتیب نزولی کا کیا مطلب ہے اور ترتیب توقیفی کا کیا مطلب ہے۔ بلا جانے ان کی کہ یہ کیا چیز ہے۔ رموز اوقاف کا کیا مطلب ہے۔ قرآن کی تو کوئی چیز آتی نہیں نا، اور بنے بیٹھے ہیں علماء۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب جا کے ان کو کتاب سکھاؤ۔ سب سے پہلے جو اس کائنات میں ہمیں کتاب سکھانے کے لیے جو ذات آئی ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ اگر بندہ کہے قرآن پڑھانا یہ کم درجے کا کام ہے تو میں کہوں پھر اللہ نے اپنے نبی کو تو کوئی کام بھی کم درجے کا دیا ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایسی شان والا نبی بنایا ہے کہ جو کام کم درجے کا ہو میرے نبی اس کو کر دے تو اعلیٰ درجے کا ہو جاتا۔ نہ کتابوں میں کوئی کتاب ایسی اور نہ نبیوں میں کوئی نبی ایسا۔ جب نبی بھی سب سے اعلیٰ، کتاب بھی سب سے اعلیٰ کرنے والے میرے نبی، تو پھر کام کیسے کم مرتبہ ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلے میں مجھے 7 سورتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو السبع الطوال کہتے ہیں۔ من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے قرآن پاک کی پہلی 7 سورتیں سیکھ لی وہ میرے نزدیک عالم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں حدیث پاک کو، وہ 7 سورتیں کون سی ہیں؟ آپ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے جو اگلی 7 سورتیں ترتیب کے ساتھ بنتی ہیں وہ 7 سورتیں، سورہ بقرہ شریف پہلے نمبر پر کر لیں، سورہ آل عمران کر لیں، سورہ نساء کر لیں، سورہ مائدہ کر لیں، یہ ترتیب کے ساتھ سورۃ الانفال تک یہ جو ساری 8 بنتی ہیں فاتحہ سے، فاتحہ کو نکالیں تو پہلی 7 سورتیں میرے نبی نے فرمایا اللہ نے توریت کے بدلے مجھے یہ 7 سورتیں عطا فرمائی۔ جو بندہ ان 7 سورتوں کو پڑھنے والا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے عالم سمجھا جاتا۔ کیوں قرآن کو لوگوں نے اتنا پڑھا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا پہلا مقصد ہی قرآن پڑھانا ہے۔ کیوں لوگوں نے قرآن کو اتنا سکھایا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی آمد کا دوسرا مقصد قرآن سکھانا ہے۔ کیوں لوگوں نے اس کے اسرار و رموز کو جانا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی آمد کا تیسرا مقصد اس کی حکمت سکھانا ہے۔ کیوں لوگوں نے اس کو پڑھ پڑھ کے اپنا تزکیہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کا چوتھا مقصد آنے کا لوگوں کے دلوں کی صفائی کرنا۔ تو جب حضور کی آمد کا بعثت کا مقصد یہ ہے، وہ شروع بھی قرآن سے ہوتا ہے، ختم بھی قرآن پہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں محافل بڑی کر دی ہم نے لیکن قرآن کو نہیں پڑھا۔
نعتیں بڑی سن لی ہم نے، لیکن نعت والے نے جو کام کیا ہے اس کا کام نہیں جانا۔ بڑا کچھ ہم نے کیا، لیکن یہ سارا کرنے کے بعد پوچھا گیا نا کہ آپ کو قرآن کتنا آتا ہے؟ کہتے ہیں جب چھوٹے تھے تو ہم نے پڑھا تھا